الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے شاہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا آج ہم حضور کے در کی طرف بلاتے ہیں لوگ ہمیں ادھر اور لے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں نہیں ہے مولا صاحب ادھر آؤ اسے کہتے ہو ادھر آؤے حضور دے در والا جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا بچیاں سن ربائی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ بچیاں سن اسی کہتے ہیں حضور دے در والا امت نس نس کے ادھر جانے سانو بھی کہتے ہیں مولانا صاحب حالات بڑے خراب ہیں اور میں کہا جلے اقبال کہتا خطر تاب و توارا امتحان است ایار ممکنات جسم و جہاں است اقبال کہتا خطرے دے ویلے پتہ لگدا کہ جڑا کون سے لمحہ کڑا پہ
اساں حضور دی امت نو حضور بلاندے سانو بھی لوگ کہتے مولانا حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، جو طلب ہے تجھ کو زبان پہلا، جنہاں لوگوں نے 5-5 دے 10-10 تے اپنی برادری، میں یاد رکھنا کسی تو کوئی بیٹھا ہوئے کسی سیاسی لیڈر دا منن والا تے میرے لڑن دے بجائے اپنا شیشے وچ چہرہ ٹھیک کرے، میں گل کرنی پوری تے نہ میں کسی دا پابند ہاں۔ کوئی کہے جناب انتظامیہ بیٹھی ہوئے تو کہ علامہ صاحب کو تو ہم نے بلایا تو حضور کی شانیں بیان کرنے کے لیے، تو علامہ صاحب دے اور کام ہے جلو جدو امت دی غزہ دے اندر فلسطین دے مسلمان بھوک دیوے تو مر جان تے مولوی بیٹھ کے تے فضائل دی گلاں بیان کر، ایتھے میں تانوں حضور دی فضائل دی گلاں سناواں، برما دے وچ بچے جناب ذبح ہو رہے ہون تے امت دے علماء بیٹھ کے فضائل دی گلاں بیان کرن، میں تے علماء تے حیران ہوندا کہ جناب عالم کس گل دا عالم رہ گیا، برما دے وچ شام اجڑ گیا، برما دے بچیاں دے کباب بن گئے، عراق اجڑ گیا، اس ٹائم فلسطین دی حالات ظاہر ہے تے مسلمان میچ دیکھ رہے، میں تے حیران ہاں، پورا ساڈا تے میرا تے ہن دل بھی نہیں کردا قوم کس قوم دے سامنے گل کریے، پورے سٹیڈیم بھرے ہوئے تے قوم میچ دیکھ رہی، کل تک وہ جو قوم کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے، تے مولوی صاحب بیٹھ کے تے شب برات آئی، لوگ سمجھتے ہیں میں 6 نفل پڑھاں گا بخش جاواں گا، میں کہا ذرا جڑا صحابہ اللہ فرماندا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماندا تسی گمان کر بیٹھے ہو کہ تسا ایمان لے آؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ کہتے تانوں آزمانا پہلے تہاڈی آزمائش بھی کرنی، صحابہ دے کیویں ہو جان تے تینوں کل قیامت دن حضور فرمان گیا تینوں میں جنت ہی لے جانا نال، تسی بڑے قیمتی بن گئے ہو، میں تو لوگوں دے حیران ہاں کہ لوگ اپنے سیاسی لیڈروں دے کلمے بھی پڑھے ہوئے ہیں، جناب کوئی گل کرو تے اچھل پہن کہ نہیں ہمارا سیاسی لیڈر ہے، میں کہا ہن بولنا شام دے وچ تے جناب اسرائیل جناب پورا غزہ دے وچ پٹی نو تباہ کر رہا، 8 لاکھ مسلمان منحصرن، کوئی آگے ساڈا فرسان حال پوچھے تے ہن میں تے بیٹھ کے نہیں اسلام امن کا درس دیتے، انہوں نے کون سیاسی جڑے سیاسی لیڈروں دے من کون نہ جا، ہن کون شہبازے نو وزیر اعظم بڑا نالا انہوں کہنا اعلان کر کہ اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، ہم جہاد کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے آپ سے کوئی رسمی بات نہیں کرنی، میں نے آپ کا درد دیکھنا، اندر درد پیدا کرو، اس ٹائم دسو یار ویسے چلو بچے 4 آج دے دن 4 بچے بھوک دی وجہ تو مر گئے غزہ دے اندر، کوئی گل کرنے والا کوئی نہیں، نہ علماء گل کر رہے ہیں، نہ مشائخ گل کر رہے ہیں، نہ عوام گل کر رہے، ٹھیک ہے، اور سرکار نے کی فرمایا تھی غزوہ احد دے موقع دے، سرکار نے فرمایا تھی والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر الجسد والسلام علیکم، سرکار نے غزوہ احد دے موقع دے خطبہ دیتا، آخری ایک جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، ہن ہے کوئی سر کا تعلق جسم دے نال؟ ایسا مسلمان سارے بیٹھے ہو، ہے دسو ذرا ہے کوئی؟ حضور دا میلاد منایا جا رہا، حضور دی ختم نبوت دی کانفرنس سے، تے اے تسی کتنے احباب بیٹھے ہوئے ہو ذرا دیکھو، جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال تو دیکھ، اے لاہور آیا کوئی کنے گل کی تھی کہ نہیں یار اسا انہاں دے KFC نہیں کھانے، کنے گل کی تھی جی مجبوری، میں کہا جھلیا تیری آج مجبوری، کل قبر ہی سرکار نے فرما چھڑیا ہون جانا پھر کی بنے گا، ہے جی ایویں نہیں امت دا جڑی حال ہے، میں تو گل دسدا اسی لوگوں نو دسیا، لوگوں نے سانو بڑی خبراں ملیاں، لوگوں نے جناب 10-10 ہزار دی خاطر 20-20 ہزار دی خاطر اپنے کھمبیاں دی خاطر اپنی گلیاں دی خاطر ووٹ دیتے ہیں، ہن یاد رکھنا ہن جی اللہ دا عذاب آ جائے اساں بھی رگڑے جانا ساری بات ہے کوئی نہیں، لیکن اساں اس گل دے وچ موجود ہے کہ ساڈا ہاتھ جڑا نا حضور دے دین نال کھڑا رہے، اساں حضور دے دین نال کھڑے رہے ہیں، ہاں ہن تے آنا نا عذاب، اے جناب مشکات شریف میں سرکار نے کی فرمایا کہ جدو ہے جی اذا تخرج الفیء دیولا والزکات مغرما، سرکار نے فرمایا جدو قوم بے حیائی کی طرف عام ہو جائے گی، زکات وہ لوگ چٹی سمجھنے لگے، سرکار نے 15 نشانیاں بیان کی دیا، سرکار نے فرمایا اس ٹائم زلزلے آ جان گے، خسف بھی ہوئے گا، مسف بھی ہوئے گا، پھر جناب آسمان تو پتھر بھی نازل ہون گے، اساں حضور دی امت نو حضور دے جگان دی گلاں کردے ہیں تے لوگ سانو دہشت گرد کہندے ہیں، مینوں دسو نا یار ایز اے مسلمان، مینوں دسو ڈاکٹر رافیہ صدیقی مسلماناں دی دھی ہے یا نہیں ہے؟ جتنے اینکر ساڈے بھی لوگ جڑے کلمہ گو نہیں مولانا اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے، میں کہ کڑی نو کنے ہاتھ لایا، او جناب جڑی SP جناب انہوں پوری دنیا میں جناب لے گیا، میں کہ اے اگر آنا تنوں بکھائیے 2022 دے اندر
سیالکوٹ دے اندر سرگودا دے اندر بلکہ ایک بڑیا نو ٹھیلا لان دی تو پوری بڑیا نو جلا دیتا گیا سی، وہ کیا مسلمانوں دی دھی کوئی نہیں سی؟ کراچی دے اندر ایک عیسائی عورت نے مسلمان دا جناب مسئلہ کیتا سی، کیا وہ مسلمان کوئی نہیں؟ کتنے روزانہ اخبار پڑھتے ہیں کہ جناب فلاں عورت نال انج ہو گیا، فلاں انج ہو گیا، کسی بندے نے جناب خودکشی کر لی، کیا وہ مسلمانوں کی دیوا کوئی نہیں ہے؟ ایک کڑی نو جناب کی ہو گیا تو سارے مولوی بھی شروع ہو گئے، سارے وہ ہو گئے۔ میں کہا یاد رکھنا ہے پاکستان بنے حضور دے نام تے حضور دے غلام جاگدے ہیں۔ اے جڑے مولوی نے ساڈے بارے بکواس کی نا کہ یہ جنونی ہے، میں کہ اے گل جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کفار ٹوٹ کے پہ گئے نا تو انہوں نے منہ تے جتیاں ماریاں تے صدیق اکبر نے حضور دا در چھڑیا نہیں نا، تے ایک نے کہا یار کون ہے؟ انہوں نے کہا ھذا ابن ابی قحافہ المجنون، انہوں نے کہا ابو قحافہ دا پتر جھلا ہے۔ پھر صدیق اکبر دا پھر مقام کوئی پہنچ سکتا؟ صدیق اکبر دے مقام میں میں نے دسو یار ایسا ایمان کتنے روزانہ ظلم ہوندے ہیں، کیا مسلمانوں دیاں کوئی نہیں ہیں؟ اور جڑا جناب ہے پچھلے دنوں ویڈیو آئی جناب جڑا کسی پولیس والے نے جناب مسلمان عورت دے منہ تے چنڈ ماری، کیا وہ مسلمانوں دی کوئی نہیں سی؟ جڑا جناب جدا دل کرتا ہے مذہبی جناب حوالے نال بھی جناب سارے مفتی بنے جاندے ہیں، سارے مفتی ہیں، پوچھو جناب جدا کلمہ بھی کوئی نہیں آندا تے جناب ہر حوالے نال گلاں کھلے دین، او اے ایس پی نے جناب ساڈا آرمی چیف بھی مل رہا انہوں پھر باہر بھی لے کے جا رہے ہیں۔ میں کہا جناب تہاڈا تے کام سی اس ٹائم جا کے غزہ دے بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنا، تہاڈا تے کام سی اس ٹائم جا کے برما دی بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھنا کہ اساں حضور دے غلام مارے سا ایسا فوج بھی ایٹم بم بھی حضور دے دین واسطے رکھیا ہویا نہیں، لیکن یہ کہ سارے رل کے حضور دے دین وال، اے پھر یاد رکھنا کہ تسی سارے رل کے حضور دے دین وال آئے ہو، اے پھر قرآن دا فیصلہ ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل۔ اللہ فرماندا ہے سارے ظالم آ جان حق دے مخالف تے پھر حق آ کے رہنا ہے، پھر حق تے پھر باطل مٹ کے رہنا ہے۔ اساں بھی کوئی اپنے آپ کو بدلنا پوسی جدو حضور دی محفل وچ آئیے تے اللہ دے گھر وچ آئیے تے پھر تصور کرے کرو کہ میں آج کنہاں دی محفل جا کے بیٹھے ہیں، میں کنہاں دا ذکر سنن آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو تساں بھی بدلنا پوسی، تساں بھی جناب اے مینوں دسو نا ہن لوگ کہندے نہیں فلانا میں کہا ایسا مسلمان نے کدے اپنے کولوں پوچھیا کہ نواز شریف کہنا سانو جناب 2 نمبر مال ویچو؟ نواز شریف جناب ہے جڑے حکمران بڑے کلو دن سانو اے کہندے ہیں کہ جو نماز رمضان آوے تو تراویح دی نماز ہو رہی ہو اسی بازاراں وچ بڑھ جائیے سانو اے کہندے ہیں۔ اے رمضان آنا نا تسی ویکھنا امام صاحب دے وچ کتنی صف ہونی تے اسی محلے دے بازار دے وچ جا کے ویکھو تانوں رش لگے تانوں پیر تل دھڑن دی جگہ نہیں ہونی اوتے بازار دے وچ۔ اساں اپنے آپ نوں مسلماناں بھی تے سوچے نا اساں قرآن نہ بھی 2 نمبری ہر شاید 2 نمبر اسی خود بیچیے، روز پتہ کہ یہ بندہ روزے دار ہے تو 2 نمبر کھجوراں بھی اسی بیچنی ہیں، 2 نمبر مال سموسے بھی اساں بیچنے، 2 نمبر دودھ بھی اساں بیچنا، سبزی تے فروٹ بھی اساں بیچنا تے 2 نمبر ہر شے اساں بیچی کہندے عاشق رسول اسی۔ کون سن رہا قرآن ہے دسو نا مینوں؟ علامہ صاحب تے کون امام ہے؟ امام صاحب کتھے گئے؟ اے امام صاحب تے بیٹھن پوچھنا انہاں کولوں جے قرآن سنانا ہے تے مسجد دے وچ صف ویکھ لینا تے مسجد دے بازار جڑا ہے علاقے دا جڑا بازار ہے اس دے جا کے ویکھ لینا کتنے لوگ بازار دے وچ کھلوتے ہون گے۔ تو ہون تے نماز تراویح تے سننا تے ہون تے لوگ آندے کہ لوگ سمجھدے میں 6 نفل پڑھ لواں گا شب برات والے دن میری بخشش ہو جائے گی۔ تے میں کہ جڑے صحابہ جنہاں اپنے حضور دے دین واسطے اپنا گھر بار چھڑیا، اپنی جائیداداں چھڑیاں، اپنے کاروبار چھڑے، اپنے پتر چھڑے، اپنے جسم دے کیمے کرائے، اپنا جگر تے مسئلہ کٹایا تے لڑدے حضور دے دین واسطے اے جناب کابل تک آ گئے، اے جناب بلوچستان تک حضور دے دین دا جھنڈا بلند کرنے آ گئے تے تو کل قیامت حضور تن لے جان کے اندر کہ آجا چلیے اندر۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آزاں سمجھتے ہیں من اے سرکار دا فرمان نہیں ہے من غشنا فلیس منا، سرکار نے فرمایا جنہیں سنوں دھوکہ دیتا وہ ساڑھے وچوں ہے ہی کوئی۔ دسو نا 2 نمبر مال بیچ دے نہیں سی سارے تے سارے 2 نمبر مال بیچ کے اے سانو نواز شریف کہندا 2 نمبر مال بیچو؟ دسو نا جی۔ ہاں سرکار نے فرمایا کنز المال دی حدیث باقی سر فرمایا اعمالکم اعمالکم، سرکار نے فرمایا جی میں تواڈے اعمال ہون گے میں تواڈے حکمران بھی ہون گے۔ کون باز آندا انہوں پتہ نہیں کہ یار جڑی کھجور ہے روزے دار نے جا کے روزہ افطار کرنا جو اس دے دل وچ آ گئی کہ یا اللہ میں تے پیسے لائے سن تے اے روزہ افطار کر دیا اس منوس تے لائن آدمی نے مینوں 2 نمبر پا چھڑیا جڑا اس ٹائم آ کرنے گا اللہ اون دے کاروبار وچ برکت پائے گا۔ اساں ایز اے مسلمان خود بھی تے سوچی اساں کی کردے پئے اساں تے جناب سارے جناب 2 نمبر ہر کام کر کے تے پھر جناب کی کرن گے جی میں 10 دن کے لیے عمرے پر جا رہا ہوں، اس سرکار کے سامنے جا رہا ہے جس سرکار کی امت کو 2 نمبر مال کھوا کے
سانو اپنے آپ کو بھی بدلنا پوسی تے پھر حضور دے دین دے تابع کرنا پوسی، ورنہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اے ویکھو نا، سارے اٹھ کے حضور دے دین دے خلاف کھڑے نہیں ہو گئے۔ ایک کڑی دا معاملہ آیا تے جناب وہ ایس پی نو جناب مشہور بھی کرا چھڈیا تے فلانا بھی ہو گیا، اس پوری دنیا اندے ہاتھ چم رہی۔ میں کہا جس مرد کلندر نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا، ممتاز قادری اندے دے ہاتھ اج تک کدے نہیں چومے۔ جس مرد کلندر نے ویل چیئر تے بیٹھ کے پیرا دیتا، اس دے ہاتھ اج تک اس امت نے چومے۔ تے جناب ایک کڑی نے گل کر چھڑی دے سارے جو میں اے تہاڈی گل ہے جتھے تسی پہندے تسی بھی تے حضور دے دیے دی گلاں کردے ہو نا، او چھوٹو یار ہے مولوی ہے سانو لوگ کہندے، میں کہا یار چھڈ سانو گولی مار، ساڈی گل نہ کر، تو حضور دے دین نال تے کھڑا ہو نا۔ سرکار نے فرمایا لے لو ہا کن ہارہا، حضور نے فرمایا جڑا تانوں میں دین دے کے جا رہا ہوں اوندا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے۔ اساں حضور دے دین نال کھڑا ہونا کوئی نہیں، تو حضور دے دین دے گل آیا اساں اپنا برادریاں ویکھنیاں، اپنا معاملات ویکھنے تے پھر توقع کرنی کہ ساڈے تے حکمران عمر بن عبدالعزیز ورگے آ جان۔ اے تاں ہی آنے نے تو تسی حضور دے دین نال کھڑے ہو گئے۔ رمضان آ رہا، مسجداں بھر دیو۔ سمجھ آ رہی مسلمانوں؟ وہ تانوں میری گل سمجھ آ رہی؟ ہاں، مسجداں بھر دیو، قرآن سنو، پتہ لگے ہیں جناب لہراں بہراں ہو جان، وہ کی ہو رہے گا قرآن سنن جا رہے اللہ دے بندے۔ 11 مہینے اسی کام کردے ہیں نا یار، سارے کام کردے ہیں 11 مہینے، ایک مہینہ جے رب نو دے دے تو کیڑا موت آ جانی؟ او کیڑا پتا؟ سرکار نے فرمایا نہیں کہ اس شب برات نو ہر سال 15 تاریخ نو لکھیا جاندا کہ اگلے سال اس بندے نے رہنا یا کوئی نہیں رہنا۔ او جلیا تینوں کیڑا پتا کہ تو بڑا خوشخبری مبتلا ہے کہ تیرا کفن بازار دے وچ آ چکیا ہوگا، تیرا لکھیا جا چکا ہوگا کہ اگلے سال آن تو پہلے پہلے مر جانا، لکھیا جنوں پتا جی۔ تے پھر سرکار نے ناگہانی موت تو پناہ منگی کہ بندے نو پتہ بھی نہ ہوئے تے بندے نو موت آ جائے، کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ این جاندے تے بندہ کہے جناب بندہ تے بڑا ٹھیک سی، اے جناب تے بندہ چلا جاوے دنیا تو تے بندے نو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، بندے دی اکھ کھلے تے بندے نو نظر آوے میں قبر وچ پیا ہوں۔ اس پناہ اس ٹائم کہنا ہوئے میں تے دنیا دا مال اسباب تے سارا، تے پھر اس ٹائم آیا افسوس ہوئے کہ کاش کیا آج، پھر کاش ہی رہ جانی سارا۔ میری مسلمانوں تواڈے کولوں بھی گزارش ہے، ایز مسلمان اپنے دل کولوں بھی پوچھو کہ اساں بھی تے حضور دے دین نو چنا لایا ہے، سارے لایا حضور دے دین نہ چنا۔ اے دسو نا جڑے علماء نے بڑے فضائل بیان کیتے ہون گے شب برات پہ کہ اتنے پڑھ لو تو اتنے کہ جناب مینوں دسو نا جڑا سود خور ہے ان دی معافی کوئی نہیں شب برات دی رات نو، تے جڑا بندہ سود خوراں نال کھلوتا رہا ان دی معافی ہو جائے گی؟ جنہیں جنا کے پوسٹر لا کے لائن کہ نہیں میرا لیڈر تو یہ فلانا لیڈر ہے، میرا تو یہ فلانا لیڈر ہے، پرچیاں منگیاں۔ اے قرآن نے پاک دی آدھے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اللہ نے فرمایا قیامت دے دن کچھ لوگ اپنا بوجھ چکے ہوں گے نا، تے کچھ لوگ کسی اور لوگوں نے بھی بوجھ چکے ہوں گے۔ وہی لوگ ہوں گے نا میری وجہ تو جناب 50 لوگوں نے ووٹ نون لیگ نو پایا، تے کیا انہوں نے بھی میں بوجھ چکے ہونا یا نہیں ہونا؟ ایسے جناب کی گل آوے سارے جناب یاد رکھنا ہے جتنے بھی ہیں نا سارے حضور دے دین دے باغی ہیں، اے عمران ہوئے نواز ہوئے یا سارے ہون اے حضور دے دین دے باغی ہیں۔ اے یاد رکھیں 4 دن دی زندگی آ آج حضور نال وفا کر۔ میں وہی شعر پڑھے سی، میری گل ہوگی میں تے قوم دا حال ویکھ کے قوم تالیاں مار رہی، میچ ہو رہا تے ایک طرف فلسطین دے بچے ذبح ہو رہے، اس ایک طرف برما دی بچیاں دے کواب بن رہے ہیں، بوسنیاں اجڑ گئے یار، ہر کشمیر دی بچیاں پکار رہی ہیں کہ ہے کوئی معبود غزنوی؟ نہیں گل ہی کرنی جہاد دی تے گل ہی کرنی نا، جڑا جہاد دی گل کرے گا ہو سکتا ہے تو بیٹھا ہوئے کبھی علامہ صاحب تو بڑی جناب جا کر سیاسی بات کر رہے تھے فلاں، میں کہ جو تسی چھڈیا نا حضور دے دین دا سیاسی ہونا تے پھر آج جناب تانوں ہر تھاں مار ہی پی رہی۔ اے میں قرآن پڑھن لگا اے مار کیوں پی رہی پتہ ہے؟ 1.5 ارب مسلمان سانو مار کیوں پی رہے؟ ایسا قرآن جے پڑھے جے کوئی نہیں، قرآن جیسا جناب یا سورہ یاسین پڑھی صبح برکت واسطے، سورہ رحمان رکھی برکت واسطے تے جناب ایسے بیٹھ کے رکھیا ہے قرآن سائڈ، کدے قرآن کھول کے ویکھیا نہیں کہ قرآن کہندا کی ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اساں بھی کدے قرآن پڑھیا جی؟ ساڈا ڈرائننگ روم ہو رہے کی آدھے جی ٹی وی روم ہو رہے تے فلانا روم ہو رہے تے قرآن دا روم ہے جی گھر بھی؟ اساں بھی تے ویکھی اساں قرآن دے حضور دے دین نال کیتا کی ہویا سارے نے؟ ہے جی ساڈے گھر کوئی روم کہ میرے گھر ایک قرآن روم ہے تے قرآن روزانہ بیٹھ کے پڑھدے ہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر نا لوگ روزانہ صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی دس تو کتنا قرآن پڑھیا؟ کہ عمر بن عبدالعزیز جو قرآن پڑھدا سی، ہوں تو لوگ تے صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی تو کتنا کاروبار کیتا، کتنے لوگوں نے جناب جیب پہ وڈی ہے، کتنے لوگوں نے جناب چھرا پھیرے ہیں؟ اے رمضان آنا نا دسو نا یار ہے یہ نہیں ہے قرآن کو سندا؟ علماء بیٹھے میرے چہرے نظر آ رہے ہیں تو کوئی قرآن سندا؟ 12 سنن ساڈے واسطے محال ہویا بیٹھا، تو وہی قوم میچاں واسطے 10 ہزار تے جناب 20 تے 50 ہزار لے کے ٹکٹاں لے کے تے 10 گھنٹے بیٹھ کے میچ سن رہی۔ یہ یاد رکھنا اسلام میں 2 نمبری چلدی کوئی نہیں،
اسلام بھی 2 نمبری ہن ظاہری بات ہے تہاڈے نال مخاطب ہوں میں تے گلاں کردا لچھےدار قسم دیاں حکمرانوں نال کردا تسی کہنا جی ماشاءاللہ علامہ صاحب لیکن جو تہاڈے تے گل آندی پھر سارے کہندے جی کتنی نہیں سانو اپنے آپ نو بدلنا پوسی سانو اپنے آپ نو رمضان آوے مسجداں بھر جان جگہ کوئی نہ بچے ہوگے کی ہویا ہوگا یار قرآن سنن جا رہے اللہ دے بندے ہو جدو قرآن سنو گے تے پھر جناب اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی اے قرآن پاک دی میت پڑھنے لگا فرمایا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا اللہ نے فرمایا میرے حبیب قیامت تک اعلان کر دیو مومنہ واسطے جے اے رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی دین تو دائیں بائیں ہوئے نا کہ نہیں حضور کے دین یار میں نے دسو اسی حضور دے دین دے کھڑے ہویا لوگاں ساڈے بارے کتنی گلاں کیتیاں نہیں کیتیاں ایک باری اے نہیں سوچے کہ یار مولوی آئے کیوں ہیں مولوی دا کی ذاتی مفاد ہے سانو تے جناب وہ بابا جی نو ہون بھی وہ لگے پھر دین کہ ادھر آؤ کوئی تھوڑا جا جناب کچھ لو کچھ دو کر لو اسی کہندے نہیں اسا کچھ لو کچھ دو نہیں ساڈا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے کچھ لوگ کچھ دو دی ہونے نہیں کہندے کہ آئیں جناب کسی طرح کر لیا سی کہ نہیں اسا جدوں بھی آنا ہے تے دین دی پاور نال آنا ہے تے انشاءاللہ اسلام آ کے رہے گا اے یاد رکھنا اسلام تساں بس کھڑے رہنا لوگوں نے حضور دے دین نال یار ایک مشکل تے ہے نا ظاہری بات ایک طرف دنیا دا جناب پیسہ بھی ہے شہرت بھی ہے طاقت بھی ہے لو آؤ بھگت بھی ہے ساری تے ایک طرف مشکل ہے لوگوں واسطے کھڑا ہونا تے بڑا مشکل ہے نا لیکن سرکار نے فرمایا اے مشکات شریف جی سرکار نے فرمایا مومن کے لیے دنیا جو ہے نا وہ قید خانہ ہے کیا ہے جو مومن دنیا دے وچ قید خانہ طرح ہے تو پھر قید خانے وچ سکون تے نہیں پایا جانا نا لیکن آخرت جڑی نے سننا ذرا جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا میں گل مختصر کری جاواں بلکہ مک گئی سمجھو جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے ربیع بنت محبت بچیاں سن حضور دی بارگاہ وچ نہ ترا لے کے آئیاں کھجوراں لے کے آئیاں حضور دی بارگاہ وچ تحفہ پیش کیتا اے اج جڑا اسی حضور دی بارگاہ وچ اپنے تحفے پیش کر رہے ہیں کہ حضور میرا مال بھی حاضر ہے میری اولاد بھی حاضر ہے میرے بچے بھی حاضر ہیں میرا سب کچھ تواڈے دین واسطے حاضر ہے اے یاد رکھی جنہاں مالکاں دی بارگاہ وچ تو پیش کر رہے ہیں نا ذرا سنو کتنے مالک کریم ہیں حضور دی بارگاہ وچ بچیاں سن حضور دی بارگاہ وچ لے کے آئیاں تے حضور نے پتہ کی کیتا حضور نے مٹھ بھر کے نا سونے تے ہیرے تے جواہرات دیتے تے پھر اے جان لگیاں نا پھر جان لگے تو حضور نے پھر بلا لیا حضور نے ایک مٹھ اور بار کے سونے تے ہیرے تے جواہرات دیتے جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا سمجھ آ رہی بھائی رمضان آ رہا تراویح پڑھنی ہے یا کوئی نہیں پڑھنی ہے یا کوئی نہیں پڑھنی روزہ رکھنا ہے کوئی نہیں کرنا عبادت کرنی ہے کوئی نہیں کرنی مسجد جلد کھا لو قرآن سنان جا رہا ہے اپنی ٹوپی لو مسجد کی ٹوپیاں بھی چھڑ دیو اپنی ٹوپی لو ہاں جی ساڑھے کو ہر کام واسطے پیسے دے حضور اساں بھی جڑا حال کیتا ہے حضور دے دین نال تے حضور دا دین جے اساں مسلمانوں نے جڑا حال کیتا ہے نا حضور دا دین دے کو دا ختم ہو چکے ہوندا ہے حضور دا دین آپ و تاب نال خود زندہ ہے سرکار نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا حضور نے فرمایا اسلام قیامت تک غالب ہونے کے لیے آیا مغلوب ہونے کے لیے نہیں نہ 2 نمبر مال ویچنا ہے ہاں اپنے آپ کو سانو بھی بدلنا پوسی سانو بھی کچھ کرنا پوسی تو پھر سارے کوئی حالات بدلن گے ہاں اے جڑے جناب جتنے جناب آن سارے جناب قوم دی امت نو پیسے لٹ کے عمرے تے چلے جاندے نے میں کہا کس سرکار دے سامنے جانا عمرے تے دسو نا ذرا کہ جس سرکار فرمان گے غزہ دے بچیاں نے جناب بھوک نال مار رہی ہیں کہ تو میرے کو عمرہ کرن آ گیا ہو سکتا ہے میری گلاں کینوں کڑیاں لگ رہی ہیں یاد رکھی اے 4 دن دی زندگی آ اتنا ہاتھ 4 تھلے قبر ضرور جانا ہے ہوتے ہر شے بند ہو جانی ہوتے آنا رسول اللہ نے بس اتنی ضرور وفا کرنی دنیا دے وچ کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا سمجھ آ گئی بھائی تانوں حضور دے دین نال کھڑے رہنا ہے تقریراں تے بڑیاں ہو گئیاں تقریراں کرتے رہنا لیکن ہن اپنے آپ نو بدلنا پوسی سانو دسنا پوسی کہ اساں حضور دے غلام ہاں تے پاکستان بنیا حضور دے نام تے پاکستان دے وچ میچاں واسطے مساجداں نوں بند نہیں کیتا جائے گا مسجداں بند ہیں جڑا قذافی ہو رہا میچ تے ساری مسجداں بند ہیں یا مینوں دسو اللہ اکبر بند ہوے تے پھر اساں کہجے مسلمان ہیں میکڈونلڈ جڑے کھاندے نے جے تھوڑا بھی حق بننا جڑے جناب ہے اسرائیل انہاں دے جناب پروڈکٹ لیندے نے اسرائیل دی ان کو خود خوف خدا کھاؤ یار میں دس یہ غزہ دے وچ تیرے گھر والے ہوندے تو پروڈکٹ لینی سی
سانو اپنے آپ نو بدلنا پوسی تے حضور دے دین دے تابع کرنا پوسی. میں تے بالکل نہ خطیب ہاں. انہوں نے مینوں کیا عبد الکریم نورانی صاحب نے تے اے اور کتنے گیا جی ساڈے کول کہ جی آنا ہے تے میں تے یہی گفتگو کرنا ہے تے اساں دے دل دی تواڈے سامنے گلاں کرنیاں کہ کل سرکار اے نہ فرمان جو تواڈے تک حق آ چکیا سی تسی قوم تک کیوں نہیں پہنچایا. سانو بابا جی اسی گل تے تیار کر کے گئے کہ انہوں کوئی پیڑ ہوئے تے لکھ واری پیڑ ہوئے. یا مینوں دسو چیف جسٹس کرسی عدالت دے بہ کے حضور دی ختم نبوت دے مسئلے نو چھیڑے اساں پھر مسلمان کس گل دے مسلمان ہیں؟ امام مالک کو فتویٰ پوچھے کہ جی ماں بقاء الامت بعد شتم نبیہا فرمایا حضور دے بارے دنیا میں کوئی گل ہوئے تو نے کہا حضور دی امت بدلہ لوے. امام مالک نو ہارون رشید نے کہا جی امت بدلہ نہ لے سکے فرمایا پھر ساری امت مر جاوے. فرانس دا مسئلہ آیا لوگ آئے حجے تک عمران دے نعرے گا رہے ہیں نہیں گا رہے انہیں گا رہے ہیں عمران دے جناب سارے انہیں جناب بنے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بنائے گا. میں کہا پتر پتہ لگ جا سی تو آج عمران نال کیتی جا وفا سارے نال کیتی جا وفا. یہ سرکار نے گل کوئی نہیں دینا عمران نے نہ کسی نے ہوتے آنا رسول اللہ نے ہے جی سرکار اے ہونے سانو میری تے کوئی گل کتے کوئی بیٹھا ہوئے گا انہیں منن نال کہے گا علامہ صاحب جنوں کوئی ہوے نا پیڑ پچھو کنڈ پیچھے گل کرنی ہو رہے اساں اون دے کولوں پوچھاں گے نا کہ دس جدوں حضور دی گستاخ تے پورا جناب عالمی سطح تے حضور دی گستاخی ہوئی فرانس دے اندر تے تیرا لیڈر کہندا سی ہم فرانس سے اپنے تعلقات بھی ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری معیشت کا نقصان ہو جائے گا. میں کہ تھے سن غزوہ تبوک دے موقع دے ساری معیشت دار و مدار پورے سال دا دار و مدار پھل جڑے سن پکے ہوئے سن. حضور نے فرمایا تبوک وال جانا. کسی ایک صحابی نے بھی گل نہیں کی حضور اسی پورا سال روٹی کھاواں گے کدوں یہ تے امت دے ہن آئے نا تے جس جڑ دی خاطر اصل لگے پھر دے نا اس جڑ دی خاطر قبر سب تو پہلے پھٹنا بھی اسی نہیں ہے. اساں اس جڑ دی خاطر حضور دے دین نال بھی غداری حضور دی ناموس رسالت نال بھی غداری ختم نبوت نال بھی غداری ہر طرح دے اسی غداری کیتی بیٹھے ہاں تے اس جڑ دی خاطر ہی کیتی بیٹھے نا تے قبر سب تو پہلے پھٹنا بھی اسی نہیں ہے. تے اس واسطے کہندے جسم تے چاندے ہو آباد رہے. اے مینوں دسو نا لوگ اے شب برات آئی مسجداں بھریاں سن یا نہیں بھریاں سن لوگ سمجھتے 6 نفل پڑھ لواں گا تے میں بخشیا جاواں گا. میں کہا نہیں تے کل قیامت دے دن مولا حسین بھی آ جان گے کہنے حضور میں تے اپنے پتر بھی قربان کر دیتے تواڈے دین واسطے تے اپنے پتراں نو اپنی جنازہ سنبھال کے بیٹھا رہے اندر رہ کے نہیں میرا کام اتنا ہے کہ ایک کوٹھی جناب ڈی ایچ اے بنا لینا ایک کوٹھی جناب ڈیفینس بنا لینا پتراں اندر کاروبار سٹ کر کے دنیا تو چلے جانے ہے جی. سرکار نے فرمایا 3 بندے مینوں قبر وچ نہیں پہچان سکن گے. بخاری شریف دی حدیث ہے باقی سرکار نے فرمایا سب تو پہلے کھلا کافر جو قبر میں سامنے پوچھا جائے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تو جاندا ہی نہیں تو جڑا او دوسرا منافق جڑا ایتھے بیٹھ کے کہے ہاں ٹھیک ہے باہر منافقت کرے اے جڑے لبرل دن رات بیٹھ کے دین دے بارے بکواسات کر دین. میں کہا سانو بھی بلاؤ نا تانوں بہت ہی لبیک دے بارے جنونی ہونے دا مسئلہ ہے کیونکہ سانو بھی اے کیڑی گل مکتب کا گفتم کیا جنوں کوئی پیڑ ہے ساڈے کول آوے اساں دین امیر المجاہدین کولوں پڑھے تانوں دساں گے. اے جناب 4 کتاباں رکھ کے کوئی دین دا تھوڑی نام ہے اساں دین امیر المجاہدین کولوں پڑھیا تے اسی کسی لاوارسا کولوں دین نہیں پڑھیا اسی امیر المجاہدین کے مجدد وقت کولوں دین پڑھیا تو ساڈے سامنے آ کے تے بیٹھ تینوں پھر دساں گے. لوگ جناب جنہاں دل کدا حضور دے دین دے بارے لبیک دے بارے زبان کو لکھا ہوتا. میں کہ ہر بندہ اپنی عزت تے غیرت مند ہے جی یا نہیں ہے. جب اپنی کوئی گال کڈے پیو دی تے کہنا میرے پیو نے گال کڈی میں انہوں قتل کر دینا انہیں میری عزت تے ہاتھ پایا میں انہوں کہا انہوں بندہ اس ٹائم کیوں نہیں انہوں امن یاد آنا ہے جی انہوں اس ٹائم میں کیوں نہیں آیت یاد نہیں ومن نحیاہا فکانما احیا الناس جمیعا ہے جی انہوں اس ٹائم دے آیت یاد نہیں آندی لیکن جو سرکار دی عزت دی گل آوے کہ ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا ہے جی کہ ان کو اس ٹائم یاد آ جائے گی ہے کہ نہیں دیکھیں مسلمان کو تو امن ہونا چاہیے. میں کہا نہیں مسلمان وہی مسلمان ہے جس کو حضور کی عزت پر غیرت آ جائے جس کو حضور کی ناموس رسالت پر غیرت آ جائے. جو حضور کی ناموس رسالت پر غیرت نہیں کھاتا وہ پھر کیا مسلمان ہے. سرکار نے فرمایا دوسرا منافق سارے لبرل جنہیں دن رات بہ کے کھاندے تے حضور دے دین دے نام پاکستان بنے حضور دے نام دا نا تو پھر حضور دے نام دا ہی کھاندے تے پاکستان میں رہی کھلوتے ہیں تے منافق بہ کے دن رات حضور دے دین دی مخالفت کر دیں. میں انہوں نے کہنا کہ آج 4 دن دی زندگی دکھاتے سرکار دے دن نال متھا نہ لاؤ. مولا کائنات نا ساڈے ورگے جڑے لوگ بڑے مایوس ہو گئے کہ لبیک انہاں لوگوں نے آن نہیں دینا ہو گئے نا ساڈے مایوس الیکشن دی وجہ تو انہاں واسطے مولا کائنات نے ایک پیغام دیتا. غزوہ خیبر کے موقع سے جدو مرحب نو مار کے آئے نا آپ نے بلند آواز میں شعر پڑھیا فرمایا فلا تحسبن اللہ خاذل دینی و نبیہ یا معشر الاحزاب. فرمایا قیامت تک حضور کے غلاموں کبھی آپ نے گمان بھی نہیں کرنا
گمان میں بھی نہیں لے کر آنا کہ اللہ اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے دین کو لاوارث چھوڑ دے گا. فرمایا ہرگز مدد فرمائے گا. تو فرمایا اللہ قرآن مجید فرمانا نا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. فرمایا ہرگز میرے بندے کبھی تو نے گمان بھی نہیں کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے. جس دن پکڑے گا انہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں. آپ لوگوں نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے. رمضان آوے تو پتہ لگ جاوے اپنے گھر میں جو ہے قرآن دی جناب بہارا لگ جان. ساڑھے گھر ہونا شروع ہونا چاہیے نا. کی آدھے ہو جی اساں بھی اپنے آپ نے بدلنا پوسی نا جی. ساڑھے گھر ہر روم ہے ایک قرآن روم ہی بڑے. پتر کو روزانہ پوچھے جہاں پتر کتنے سپارے پڑھے کتنا قرآن پڑھے. پتر ابے کو پوچھے ہاں جی ابا جی تسا کتنا قرآن پڑھیا. پھر باہر ہی رحمت ہے. پھر آنیاں لوگ کہتے ہیں میرے گھر جادو ہو جانا. میں کہا کدے قرآن کھولے جے کوئی نہیں تو پھر جادو ہی ہونے. پھر نوسط ہی تے آنی قرآن کدے پڑھنا الف لام میم ذالک الکتاب جادو کے نیڑے بھی لگ گئے تو پھر گل